السلام علیکم. اچھا, میرے لیے بڑا یہ دلچسپ تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے کہ آپ لوگوں کو میں ایڈریس کر رہا ہوں آواز کے ساتھ, اور آپ لوگ آواز سن نہیں سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آواز کو سننا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ آواز سنتے ہیں کسی کی, اس کے الفاظ سنتے ہیں, لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اور جن پہ اثر ہوتا ہے ان کو آواز چاہے سننے کو ملے نہ ملے ان پہ ہو جاتا ہے. یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے. ساتھ بچوں کے جو ان کی ادھر ٹیچرز بیٹھی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں پوری قطار پیچھے جو ہے ٹیچرز ہی ہیں آپ, میرا خیال ہے, میرا یہ خیال یہ تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو میں بات یہاں کرنے لگا ہوں یہ تمام لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو یہاں میرے سارے معزز ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, سارے آپ ساری جو ٹیچرز بیٹھی ہیں, میرے دوست جو میرے ساتھ آئے ہیں, خوشاب سے زبیر, رومان آئے ہیں میرے ساتھ, خانے وال سے نوشین ہیں جو ہماری ریسورس پرسن یہاں پہ ہیں وہاڑی میں, طارق شہزاد ہیں, مقصود مجاہد صاحب ہیں. تو یہ سب جو ہیں میرے رفقا کار ہیں. تو ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں, ایک ہی ہمارا نعرہ ہے, ایک ہی ہمارا لفظ ہے جو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنی آواز کے تھرو بھی, اور ایسے بھی. ہم آواز نہیں پہنچا رہے آپ تک, لیکن ہم پیغام ضرور پہنچا رہے ہیں. برابری کیا ہوتی ہے اصل میں؟ ہم سمجھتے ہیں برابری اصل میں صرف اتنی بات ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کی شکلیں ایک جیسی ہوں. ایسی برابری تو ہم قائم نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا سب کے ایک جیسے قد ہوں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. سب کے ایک جیسے رنگ ہوں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ کیا چیز ہے برابری پھر جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اچھا, جو بنیادی حقوق کی بات ہم کرتے ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ آپ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی نظر میں بھی سب برابر نہیں ہوتے. اصل میں یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے جو ہم سے بولا جاتا ہے. قانون بھی اس کی بات سنتا ہے جس کا وکیل تگڑا ہوتا ہے, اور وکیل تگڑا اس کا ہوتا ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی طبقاتی فرق جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے والی عدالتیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں اس طبقاتی فرق سے, اس پیسے سے جو ایک کے پاس زیادہ اور ایک کے پاس کم ہے. تو بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ بھی ہم ان کی اگر بات صرف ان کی بات کریں یہ سوچے بغیر کہ دنیا کے اندر جو طاقتور طبقات ہیں وہ ان بنیادی انسانی حقوق کو دینے کے باوجود لوگوں پہ اس طرح کا ظلم جاری رکھتے ہیں کہ رولز وہ بناتے ہیں, اصول وہ بناتے ہیں معاشرے چلانے کے, لا وہ بناتے ہیں, پاکستان کا دستور وہ بناتے ہیں, یہاں پہ جتنا کچھ بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے وہ لکھتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں ایسی دنیا چلے گی, ایسی سوسائٹی چلے گی. ہم تو الیکشن تک میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق بھی فراہم نہیں ہو سکتے جہاں پہ وہ والی برابری نہ ہو جس کی ہم بات کرتے ہیں. اور وہ برابری کیا ہے؟ وہ برابری صرف یہ ہے کہ دنیا, یہ آپ اس سے ضرور بتائیں ان کو, کہ دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, ان کو دنیا میں پیدا ہونے والی, یہاں اگنے والی, یہاں بننے والی, یہاں ملنے والی ہر چیز میسر ہو. وہ جو چیز چاہیں اس کی خواہش کریں, اس کی ضرورت محسوس کریں, ان کو وہ چیز مل جائے. ہم اسی برابری کو اصل انسانی برابری سمجھتے ہیں. ہم اس کے علاوہ تمام باقی برابری کے درس جو ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں, ہم ان کو رد کرتے ہیں. ہم تمام ان سبقوں کو نہیں مانتے جو آج تک ہمیں بتائے گئے ہیں, بادشاہوں کی طرف سے, حکمرانوں کی طرف سے, پولیٹیشنز کی طرف سے, پرائم منسٹرز کی طرف سے, پریزیڈنٹس کی طرف سے, بہت سے طاقتور اداروں کی طرف سے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسانی برابری یہ نہیں ہوتی, وہ تو یہ ہوتی ہے کہ بس سب کو جو ہے وہ
آکسیجن تو مل رہی ہے نا, یہ بس یہی برابری ہے. ان کے خیال میں پینے کا صاف پانی نہیں دے سکتے, یہ سب کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکتے, یہ حال ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں ہر ایک کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا, جو وہ چاہے گا اس طرح کا کھانا نہیں ملے گا جو وہ کھانا چاہے گا, جس طرح کے کپڑے وہ پہننا چاہے گا وہ لے سکے گا, جس طرح کے مکان میں وہ رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے, اور جس طرح کی وہ کار میں سفر کرنا چاہتا ہے وہ کار اس کو دستیاب ہو جاتی ہے. اس طرح کے اگر سماج اور معاشرے نہیں بنیں گے تو وہ برابری کی سطح پہ نہیں بنیں گے, اور وہ ہمیشہ طبقاتی معاشرے ہوں گے جہاں پہ اونچ نیچ ہوگی, جہاں پہ امیر اور غریب ہوں گے, جہاں پہ محروم اور محکوم بھی ہوں گے, اور حاکم اور توانا لوگ بھی ہوں گے. ہم ایسا معاشرہ نہیں چاہتے. ہم یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ جو ہے یہ پارٹی نہیں ہے, لیکن یہ تنظیم ہے, اور یہ سیاسی بنیادوں پہ ہم انسانوں کے ایشوز کی بات کرتے ہیں, سماج کے اندر ہمیں درپیش تمام مسائل کی بات کرتے ہیں, اور ہم ان کے حل کی بات کرتے ہیں جو ہم نے سب نے مل کے تلاش کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اس باطل سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنا پڑے گا, اور ہمیں دنیا میں ایک برابری کا سوشل, پولیٹیکل اور اکنامک نظام قائم کرنا پڑے گا, جو برابری کا نظام ہوگا جس میں ہم سب ہر دنیا میں ملنے والی چیز کے اوپر برابر کے حقدار اور حصے دار ہوں گے. بہت شکریہ آپ کے ساتھ بات میں نے کی, آپ سب لوگوں کے آنے کا, اور ہم ممبرشپ کر رہے ہیں اپنی تنظیم کی, انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کی. تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ سب ہمارے ممبرز بنیں. اگر یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں یہ سن نہیں سکتے تو لکھ پڑھ تو سکتے ہیں, تو یہ ہماری بات بڑی اچھی طرح پڑھ لیں گے, لکھ لیں گے, اور مطلب سن لیں گے, وہ پڑھ کے ان کو سمجھ آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھروں میں بھی جب ہمارے پیمفلٹ جائیں گے تو ان کے ماں باپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس معاشرے کی بات کر رہا ہوں. وہ روز اس کرب اور اس درد سے گزرتے ہیں جس کے ساتھ وہ آپ کو پال رہے ہیں اور آپ کو دنیا کے اندر کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں یہ گورنمنٹ کا فرض ہے, اصل میں یہ اسٹیٹ کا, ریاست کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی کفالت بھی کرے, آپ کی نہیں تمام بچوں کی, جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے ہر بچے کو ہر چیز ملنی چاہیے جو اس دنیا میں ہے. اور یہ اس کے لیے گورنمنٹس اور اسٹیٹس ہوں گی ایسی ہیومین ہوں گی, انسانیت پہ بلیو کرنے والی ہوں گی, تو ایسا ہو سکے گا. تو یہ آپ کے گھروں میں بھی ہمارا لٹریچر جانا چاہیے, آپ کے توسط سے چلا جائے گا, آپ کے ماں باپ تک چلا جائے گا, آپ کے بہن بھائیوں تک چلا جائے گا, آپ کے چچا, آپ کے خالو, آپ کی چچی, آپ کی خالہ, آپ کی مامی, آپ کے ماموں, ان سب تک چلا جائے گا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام آگے سے آگے لوگوں تک پہنچے. آپ لوگوں کا یہ آنے کا بہت شکریہ. اسپیشلی میں ٹیچرز کو بہت تھینکس کہنا چاہتا ہوں. اسپیشلی آپ نے اتنا آرگنائز کر کے رکھا ان کو, اور تمام میرے جو رفقا ہیں ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کی طرف سے آپ سب لوگوں کو میرا شکریہ. آپ جی جی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. مجھے پتا ہمارا تو سیدھا سا مقصد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے جس کے بعد ایسی پارٹیاں بنیں جو اس ملک سے امیر اور غریب کا فرق ہی مٹا دیں. اور یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ کوئی دیوانوں والی بات نہیں ہے, یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے. پاکستان میں اتنا کچھ ہے, یہ سب کو برابر میں تقسیم ہو سکتا ہے, اور سب کو ہر چیز مل سکتی ہے جو اس ملک میں موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے ماں باپ خود بخود خوش ہو جائیں گے, آپ کو اسٹیٹ پالے گی, اسٹیٹ آپ کی تعلیم کے لیے سب کچھ کرے گی, اسٹیٹ ہی آپ کی بیماری پہ تب کو دوائی دے گی, اسٹیٹ ہی آپ کے ماں باپ کو ہر وہ چیز فراہم کرے گی جس سے آپ خوشحال ہو سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد اور ہمارا بنیادی جو نعرہ ہے, آبجیکٹیو جو ہے, وہ ہے ہی برابری, انسانی برابری. بہت شکریہ آپ سب کا.